السلام علیکم۔ آج ہم سفر کے مہینے کے متعلق بیان کریں گے۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر ہے۔ یہ محرم الحرام کے بعد آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے بارے میں مختلف غلط فہمیاں اور توہمات مشہور ہیں، لیکن اسلام نے ان سب کی تردید کی ہے۔ سفر کے بارے میں غلط تصورات۔ قدیم زمانے میں عرب لوگ سمجھتے تھے کہ سفر نحوست والا مہینہ ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ اس مہینے میں بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ شادی بیاہ یا نیک کام کرنے سے گریز کرتے تھے۔ یہ غلط سوچ آج بھی بعض مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں خوشی یا شادی نہیں کرنی چاہیے یا گھر میں نحوست آتی ہے۔ اسلام کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو باطل قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترجمہ: کوئی بیماری معتدی نہیں، نہ ہی بدشگونی ہے، نہ الو کی نحوست اور نہ ہی سفر کی نحوست ہے۔ یہ حدیث واضح اعلان ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، یہ باقی مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں برکتیں۔ قرآن و حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ سفر برا ہے یا منحوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس مہینے میں جہاد بھی کیا، نکاح بھی کیے اور خوشی کے کام بھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ کئی غزوات اور فتوحات بھی اسی مہینے میں ہوئیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے اور اس مہینے میں نحوست کا تصور اسلام میں نہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سفر کے بارے میں غلط عقائد سے بچیں، نیک اعمال کریں، خاص طور پر صدقہ و خیرات کریں، شادی، کاروبار یا نیک کام اسی طرح کریں جیسے باقی مہینوں میں کرتے ہیں۔ اپنے دل سے یہ وہم نکال دے کہ یہ مہینہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے 12 مہینے بنائے اور سب کو اپنی حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ کسی مہینے کو برا سمجھنا شریعت کے خلاف ہے۔ سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھنا جہالت ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور ہمیں ہر مہینے میں خیر و برکت نصیب عطا فرمائے۔